السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مولانا سید سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر جس بیان کا لوگ شدت سے انتظار کر رہے تھے وہ بیان اب سامنے آ گیا ہے۔ مولانا سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نہایت قریبی دیرینہ ساتھی اور رازدار دوست مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے اپنے جذبات، مشاہدات اور تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے ایک اہم بیان جاری کیا ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اپنے بیان میں مولانا سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی، فکری اور شخصی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ان کے حسنات، خوبیوں اور بعض اختلافی معاملات پر بھی نہایت متوازن انداز میں گفتگو کی ہے۔ اپنے بیان کے دوران مولانا سجاد نعمانی صاحب نے مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے خیالات کا بھی حوالہ دیا اور واضح کیا کہ اکابر دیوبند کا مسلک ہمیشہ اعتدال، علمی وقار اور متانت اور وسعت ظرف کا رہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ناظرین مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کا مکمل بیان۔ مولانا نعمانی صاحب کہتے ہیں، حضرات علماء کرام، امت مسلمہ کے تمام بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، آپ سب تک یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ ممتاز عالم دین، بین الاقوامی شہرت کے حامل مولانا سید سلمان حسینی ندوی اچانک دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج صبح فجر کی نماز کے تھوڑی دیر بعد ہمارے ادارے امام ربانی کے ناظم تعلیمات مولانا مجیب الرحمن ندوی کا ایک مختصر سا میسیج آیا کہ مولانا کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سمجھا ہی نہیں کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے۔ میں نے فوراً ان کو فون کیا اور پوچھا، بھائی کون مولانا؟ تب انہوں نے بتایا کہ مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب مزید کہتے ہیں، مجھے سچی بات یہ ہے کہ کئی بار ان سے یہ کنفرم کرنا پڑا، یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے سب تفصیل بتائی، تب مجھے مجبوراً یقین کرنا پڑا۔ اب دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کے حسنات کو قبول فرمائے اور جو علمی و فکری غلطیاں ان سے سرزد ہوئی ہیں، جبکہ ہم سب خطا کار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، آمین۔ مولانا کی شخصیت کا ایک پہلو بہت زیادہ مشہور ہو گیا، ان کے افکار، ان کے خیالات، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی تعبیرات، ان کے الفاظ، ان کے خیالات اور ان کی آراء مشہور ہو گئی۔ اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا۔ مولانا نعمانی صاحب مزید کہتے ہیں کہ جو فائدہ امت کو ان کے علم سے پہنچ سکتا تھا، اس میں بڑی رکاوٹ آئی۔ میرا ان سے بالکل بچپن سے تعلق رہا ہے، ہم ایک دوسرے کے رازدار رہے ہیں۔ میں الحمدللہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نوجوانی کی وہ عمر جو اکثر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں کروا ہی دیتی ہے، میرے علم اور مشاہدے کے مطابق وہ اس عمر سے بھی بالکل پاک صاف گزرے۔ نگاہوں پر بہت بڑا قابو تھا اور اپنے نفس پر کنٹرول تھا۔ غصہ ان کے مزاج میں ضرور تھا اور کبھی کبھی اس کا اظہار بھی ہو جاتا تھا، لیکن مجموعی طور پر حسنات کے پہلو بہت غالب تھے۔ مولانا نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ میں اس وقت کوئی تفصیلی بات نہیں کر سکتا۔ یہ تعزیتی پیغام ریکارڈ کرا کر وائرل کرنے کا بھی میرا ارادہ نہیں تھا، لیکن بعض معتبر علماء کرام مجھ سے فرمائش کی کہ میری طرف سے کوئی پیغام یا بیان آ جانا چاہیے، جن میں خاص طور پر قابل ذکر بھونڈی کے حضرت مولانا مفتی حذیفہ صاحب ہیں، جو اکابر علماء دیوبند کے معتمد ہیں، جمعیت کے ذمہ داروں میں سے ہے۔ ان کی طرف سے یہ فرمائش ہوئی تو میں نے مناسب سمجھا کہ چند کلمات کہہ دوں۔ ایک انسان کے اندر حسنات بھی ہوتی ہے اور کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو خطا اور نسیان کے پتلے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، مولانا کے حسنات بہت ہیں اور ایک قرینہ ملتا ہے ان کی وفات سے۔ جس وقت ان کی وفات ہوئی، جس طریقے پر ہوئی، وہ بھی غور طلب ہے۔ مجھے تفصیل یہ معلوم ہوئی کہ رات میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے اور عشائیہ سے فارغ ہوئے، آرام کے لیے لیٹ گئے، معمول کے مطابق تہجد کے لیے بیدار ہوئے اور تہجد پوری ادا کی۔ اس کے بعد اچانک ان کے سینے میں شدید تکلیف اٹھی اور چند منٹ کے اندر وہ اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آپ اس کو ایک طالب علمانہ سوچ کہہ لیجئے یا ایک دوست کا حسن ظن سمجھ لیجئے، آپ کو اختلاف کا حق ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جس کا خاتمہ قیام اللیل اور تہجد پر ہوا ہو اس کے حسن خاتمے کی ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ اور یہ بات میرے علم میں ہے کہ گزشتہ چند ماہ سے انہوں نے اس قسم کے اختلافی موضوعات پر بولنا اپنے بعض قریبی لوگوں کی گزارش پر بالکل ترک کر دیا تھا۔ شاید ان کو خود بھی احساس ہوا ہو کہ اس قسم کے خیالات کے اظہار سے امت کو فائدہ نہیں پہنچ رہا بلکہ نقصان ہی نقصان پہنچ رہا ہے۔ وہ بہت سی حسنات لے کر گئے ہیں اللہ کے یہاں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت و مغفرت کا معاملہ فرمائے، آمین۔ اللہ ان کی حسنات کو مغفرت، رحمت اور علو میں درجات کا سبب بنائے، اور جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں ان غلطیوں کو معاف فرما دے، آمین۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب مزید کہتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے یہ جان کر بھی بہت اطمینان ہوا کہ ہمارے محترم قائد جمعیت علماء ہند کے اس وقت کے سب سے بڑے بزرگ عالم دین حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے اور اس پر زور دیا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا مسلک اعتدال کا مسلک ہے، علمی وقار و متانت کا مسلک ہے اور ظرف وسعت کا مسلک ہے۔ واقعی بالکل صحیح فرمایا انہوں نے، یہی مسلک ہمارے اکابر کا ہے۔ ہم مولانا سلمان حسینی ندوی کے ان خیالات سے متفق نہیں ہیں جن سے جمہور علماء کو اتفاق نہیں، لیکن ان کی ان حسنات کے بہت قائل ہیں جن کا ایک زمانہ گواہ ہے، اور میں خاص طور پر ان کے قریبی ساتھی ہونے کی حیثیت سے ان کی بہت سی خوبیوں سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں اور اس پر زور دے کر دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، تمام لغزشوں کو معاف فرمائے، تمام خطاؤں کو درگزر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے مزید کہا، میری سب خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ مولانا علیہ الرحمہ کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ میں ان کے خاندان کے تمام لوگوں سے، ان کی غمزدہ اہلیہ سے، ان کے بچوں سے، ان کے بھائی سے اور ان کے خانوادے کے تمام افراد سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اور جلد سے جلد لکھنؤ پہنچ کر سب لوگوں سے مل کر ان کے غم میں شرکت اور تعزیت کا اظہار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اور مولانا نعمانی نے مزید کہا کہ اگر میری صحت ایسی نہ ہوتی تو شاید میں آج ہی روانہ ہو جاتا تاکہ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکوں، لیکن آج میں سفر کے حال میں نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور میں جلد از جلد پہنچ کر ان کے بھائیوں اور بچوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ یہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کے الفاظ تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ اگر اس میں کچھ ہمارے سے بتانے میں اوپر نیچے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے، آمین۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔